الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے عبادت کا صحیح تصور پیش کیا تھا۔ آج ہم دین کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن اس کے کرنے سے پہلے آئیے تھوڑا عبادت کے موضوع کی یاد دہانی کر لیں۔ عبادت کا مطلب اللہ کی ہمہ وقت غلامی ہے، ایسی غلامی کہ زندگی بھر سب کام کرتے ہوئے اللہ کو راضی رکھنے کی نیت کی جائے اور تمام کام دین اسلام کے عین مطابق کیے جائیں۔ جب اس طرح زندگی گزاری جائے تو مسلمان کی زندگی عبادت کی زندگی بن جاتی ہے۔ سب کاموں میں ہر چیز شامل ہے۔ انسان جو بھی کرتا ہے اس میں اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، کاروبار یا کمائی کرنا، پڑھنا لکھنا، شادی بیاہ کرنا، ووٹ لینا دینا، سیاست یا عدالت کرنا، اللہ کی پوجا پرستش کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، یعنی غرض ہے کہ جو بھی کام انسان کرتا ہے وہ سب شامل ہیں۔ تو اگر وہ اللہ کی رضا کی نیت سے اور دین اسلام کے عین مطابق کیے جائیں تو وہ سب عبادت ہے، اور اس طرح عبادت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اس میں خاص لفظ جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے دین اسلام، کہ سب کام دین اسلام کے عین مطابق ہونے چاہیے۔ تو دین کیا ہے؟ دین کو سمجھنے سے پہلے آپ اس بات پہ سوچئے کہ انسان اپنی زندگی کے معاملات کے فیصلے کیسے کرتا ہے۔ یعنی ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان اپنی بیداری کے اوقات میں مسلسل فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم دن بھر ہزاروں چھوٹے بڑے فیصلے کرتے ہیں، اور ان فیصلوں کے پیچھے ہماری سوچ ہوتی ہے، ہمارے عقائد ہوتے ہیں، ہمارے نظریات ہوتے ہیں، ہمارا انداز فکر ہوتا ہے، ہماری اقدار، ہماری اصولیں، ہماری ترجیحات ہوتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کے اثر کے تحت ہمارا فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا فیصلہ ان تمام فیکٹرز پہ مبنی ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر لے لیا جائے، یعنی انسان کا عقیدہ، اس کے نظریات، اس کا انداز فکر، اس کی اقدار، اس کے اصول، اس کے ترجیحات، وہ تمام ان کا مجموعہ جن کی بنیاد پہ انسان فیصلہ کرتا ہے، اور جن کی بنیاد پہ انسان کا فیصلہ وہ ہوتا ہے جو جس کا اس نے اختیار کیا ہوتا ہے، اس مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ یعنی دین وہ طرز فکر ہوا جس کے مطابق انسان اپنی زندگی کے معاملات کے فیصلے کرتا ہے۔ لغوی طور پر دین کا مطلب حاکمیت بھی ہے، قانون بھی ہے، جزا اور سزا بھی ہے۔ اصطلاحی طور پر ایسا طرز فکر، ایسا طرز زندگی، ایسا نظام زندگی جو انسان کی زندگی کا حاکم ہو، جس کے مطابق انسان اپنے فیصلے کرے اور زندگی گزارے۔ انسان خواہ وہ فرد ہو، معاشرہ ہو، حکومتی ادارہ ہو یا پوری حکومت ہو، وہ جس نقطہ نظر سے، جس طرز فکر سے، جس سوچ کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں وہ ان کا دین ہوتا ہے۔ تو اصولی طور پر ایک اینٹیٹی کا، ایک انسان کا، ایک فرد کا، ایک معاشرے کا ایک دین ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے۔ اصولی طور پہ تمام زندگی کے معاملات ایک ہی دین کے مطابق چلنے چاہیے، لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے۔ آگے چلنے سے پہلے ہم دین اور مذہب کا فرق بھی ذرا سمجھ لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ دین اور مذہب کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین مذہب کا نام ہے، یا اس لیے انگلش میں لوگ دین کا ٹرانسلیشن ریلیجنس بھی کرتے ہیں، حالانکہ ریلیجن یا مذہب ایک دین کا ایک حصہ ہے۔
اس کا دائرہ کار صرف وہ چیزیں ہیں جس سے کسی خدا، وہ جھوٹا خدا ہو یا سچا خدا ہو، اللہ تعالیٰ ہو یا جھوٹے لوگوں کے خدا ہوں، ان کے پوجا پرستش کی جو رسوم ادا کی جاتی ہیں ان کو مذہب کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہندو مت مذہب ہے، عیسائیت مذہب ہے، یہودیت مذہب ہے، بدھ مت مذہب ہے، لیکن یاد رکھیں اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام اللہ کا دیا ہوا دین ہے۔ تو ان میں فرق کیا ہوا کہ دین زندگی کے ہر شعبے اور معاملے پر لاگو ہوتا ہے، مذہب کا تعلق صرف پوجا پرستش کی رسومات سے ہے۔ تو اس لحاظ سے مذہب دین کے ایک شعبے پہ حاوی ہوتا ہے، دین کا صرف ایک شعبہ جو ہے اس کو مذہب کہا جا سکتا ہے، باقی تمام شعبے زندگی کے دین ان کے اوپر بھی حاوی ہوتا ہے۔ وہ صرف مذہب ڈٹرمن نہیں کرتا بلکہ انسان کی زندگی کے تمام شعبوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا دین دیا ہوا ہے کہ زندگی کے تمام شعبے اس کے دین کے مطابق چلنے چاہیے۔ تو اللہ کا دین کیا ہے؟ کہ اللہ کا دیے ہوئے عقائد، نظریات، طرز فکر، اصول، اقدار اور فرائض، یہ تمام اس کا مجموعہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا، ان تمام اصولوں کا، اقدار کا، فرائض کا مجموعہ اللہ کا دین ہے۔ اور اللہ نے اپنے دین کو اسلام کا نام دیا ہوا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے فرمان برداری، یعنی وہ دین جو اللہ کی فرمان برداری پر مبنی ہے، وہ طرز زندگی یا نظام زندگی جس میں تمام فیصلے اللہ کی اطاعت میں کیے جاتے ہیں، وہ اللہ کا دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور یہ دین اسلام ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کا طریقے زندگی رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا دین صرف اور صرف اسلام ہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو اپنے تمام فیصلے دین اسلام کے مطابق کرتے ہیں۔ تو جو فرد اپنی زندگی کے سب فیصلے اسلام کے مطابق کرے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مسلمان ایک وصفی ٹائٹل ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کے تمام فیصلے اللہ کے دین اسلام کے مطابق کرتے ہیں۔ اسی طرح جو معاشرہ یا ادارہ یا ملک یا حکومت دین اسلام کے مطابق فیصلے کرے اور پالیسیاں اور قانون بنائے، اسے بھی ہم اسلامی معاشرہ یا ادارہ یا ملک یا حکومت کہیں گے۔ تو یہ تو ہوا دین اسلام۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کا ایک ہی دین ہونا چاہیے جس کے مطابق وہ اپنے سارے فیصلے کرے، لیکن انسان ایسا کرتے نہیں ہیں۔ انسانوں نے بہت سارے دین ایجاد کر رکھے ہیں، اللہ کا دین تو ایک ہی ہے، انسانوں نے بہت سارے دین ایجاد کر رکھے ہیں جس کے مطابق وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دجال ابھی ظاہر تو نہیں ہوا، لیکن اس کے چیلے اس کا نظام پوری دنیا میں لاگو کر رہے ہیں، اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں اور اس کے پنجے گاڑ رہے ہیں۔ تو بہت ساری مسلمانوں کی حکومتیں بھی دین دجال پہ عمل کر رہی ہیں، ان کے مطابق چلتی ہیں۔ بہت ساری مسلمان سوسائٹی جو ہے وہ دین مغرب فالو کر رہی ہیں، ان کے رسوم و رواج پہ چل رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے فیصلے اپنی نفس کی خواہشات اور تمناؤں کے مطابق کرتے ہیں، وہ دین نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں جو حکومت گئے بس اسی کے مطابق چلتے ہیں، وہ دین حاکم کے پیروکار ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں رسوم و رواج کی پابندی کرتے ہیں، وہ دین رسوم پہ چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ان کا مذہبی رہنما ملا جو بتا دے اسی پہ چلتے ہیں، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، وہ دین ملا کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے دین جو ہیں یہ اسلام کے مقابلے کے دین ہیں۔ ان کے
ان پہ عمل کرتے ہوئے اسلام پہ عمل نہیں ہوتا. جو اسلام پہ عمل کرے وہ اس پہ عمل، ان دینوں پہ عمل نہیں کرتے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک کانسیپٹ استعمال کی ہے کہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے، پوری زندگی کا دین ہے. تو اگر انسان کچھ چیزیں اسلام سے لے لے اور کچھ کہیں اور سے لے لے تو اس نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یعنی دین کے کچھ اسے اپنا لیے اور کچھ ترک کر دیے. تو جہاں جو ترک کیے جاتے ہیں ان کی جگہ کوئی اور دین آ جاتا ہے. تو اس طرح لوگ زندگی کے مختلف شعبے مختلف دینوں کے مطابق چلاتے ہیں. تو جب زندگی کے مختلف معاملات مختلف شعبے مختلف دینوں کے مطابق چلائے جائیں گے تو اس طرح انسان کا یا معاشرے کا یا حکومت کا ایک دین نہیں رہے گا، بلکہ متعدد دین ہو گئے اور دین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. بدقسمتی سے آج کل مسلمان یہی کر رہے ہیں. یعنی اگر ان کا رہن سہن دیکھا جائے تو وہ مغربی کلچر کو اپنا کے وہ دین مغرب فالو کر رہے ہیں. اور جو انڈیا پاکستان کے مسلمان ہیں انہوں نے کئی چیزیں ہندوؤں سے بھی لے لی ہوئی ہیں. تو رہن سہن ہمارا یا دین مغرب سے ہے یا ہندو مت سے ہے. نظام حکومت جو ہے جیسا میں نے پہلے عرض کیا اس میں دینی دجال کو ہم نے اپنا لیا ہوا ہے. جو زندگی کے مقاصد ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ ہوس پہ ہے. وہ دین ہوس فالو کر رہے ہیں کہ اپنی خواہشات کو جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ پورا کر لیا جائے، خواہ وہ غلط طریقے سے ہو یا صحیح طریقے سے ہو. جو لوگ اپنی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں وہ دین نفس اپنے معاملات میں دین نفس کو فالو کر رہے ہیں. بہت سارے ہمارے حضرات شادی مرگ کے معاملات میں اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے کی بجائے رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں. تو اس معاملات میں وہ دین رسوم فالو کر رہے ہیں. مذہبی معاملات میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس دین کو فالو کرنے کی بجائے جو اللہ اور اللہ کا رسول اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا اور صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا، ہم اس کی بجائے ملاؤں کی بنائے فرقوں میں پڑ جاتے ہیں اور فرقہ بازی کی باتوں کو اپنا لیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ بات اس دین کی ہے نہیں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. تو وہ دین ملا فالو کر رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ہاں آج کل صرف نماز روزہ چند چیزیں جو ہیں وہ اسلام کی رہ گئی ہیں، باقی سارا کفریہ نظام جاہلی نظام ان کو فالو کیا جا رہا ہے. حالانکہ سچے مسلمان کا روش کیا ہوتی ہے؟ سچا مسلمان رہن سہن میں، نظام حکومت میں، مقاصد زندگی میں، معاملات میں، شادی بیاہ میں، مرگ میں، مذہبی معاملات میں، نماز روزوں میں، ہر جگہ پہ دین اسلام کے مطابق فیصلے کرتا ہے، دین اسلام کے مطابق معاملات چلاتا ہے اور دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. وہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتا. اور یہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا نہ صرف یہ کہ ہم دین اسلام سے ہٹ کے اپنی زندگی گزاریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک کہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک کہا ہے، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا. توحید تو یہ ہے کہ آپ نے ایک اللہ کو اپنا آقا اور مالک اور خدا اور بادشاہ مانا ہے، تو اب ہر معاملے میں اسی کی بات چلے، آپ اسی کی غلامی کریں، اسی کی اطاعت کریں، اسی کے دین کے مطابق چلیں، رہن سہن ہو یا نظام حکومت ہو، معاملات ہو، کچھ بھی ہو. لیکن جب آپ اس کے دین کے مطابق چلنے کی بجائے کسی اور دین کو اپنا لیتے ہیں تو اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے شرک کر دیا. کسی اور کے دین کو آپ نے وہی اہمیت دے دی جو اللہ کے دین کو دینی چاہیے تھی. کسی اور دین نے اسلامی دین کو ریپلیس کر دیا. تو جب آپ نے اپنا رہن سہن میں مغربی ثقافت اور ان کے کلچر کی چیزیں لے لیں یا ہندوؤں کی لے لیں یا کسی اور کے رسم و رواج اپنا لیے، آپ نے شرک کر دیا. اسی طریقے سے نظام حکومت میں آپ نے اسلامی نظام قائم کرنے کی بجائے دجالی نظام
قائم کیا، سیکولرزم استعمال کیا، اس قسم کی